السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ علی کل حال۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور دادا حضرت عبد المطلب۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں اس متعلق آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر اور بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم، روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ عبد المناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد المناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین اور خوبصورت اور وجیہ تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے ان کو نئے سرے سے کھودوا کر درست کیا، لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ بھی آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اصحاب فیل کا واقعہ میں تفصیل سے بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے لازمی دبا دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والا نئی نوٹیفیکیشن، نیا واقعہ، نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی اس بہن کا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ ڈھیر علم دین کا خزانہ سیکھ سکیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔